محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته وبارك وسلم ثم صل عليه بیسیوں علماء کی موجودگی میں اور اہل سنت کے اس نمائندہ اجلاس میں میں کوئی بات بغض و حسد کا شکار ہو کے کسی فرقے کے متعلق نہیں کروں گا، بلکہ اہل سنت کی اس نمائندہ کانفرنس میں میں دنیا بھر کے اہل تشیع کو جو سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے سنیں گے میں ان سے اپیل کروں گا، درخواست کروں گا کہ وہ ہر قسم کی ضد سے ہٹ کے میرے دلائل کو سنیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے مخاطب اہل تشیع کے علماء نہیں ہیں، میرے مخاطب اہل تشیع کے ذاکرین بھی نہیں ہیں، میرے مخاطب تعلیم یافتہ پڑھے لکھے ڈاکٹر، پروفیسر، وکلاء، کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہمارے بچے، وہ میرے مخاطب ہیں اور وہ ہر قسم کی ضد کو ہٹا کے میری گفتگو کو سنیں۔
سب سے پہلی بات جو اہل تشیع عوام کو بتائی جاتی ہے اپنے جلسوں میں، مجالس میں، وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اہل سنت اہل بیت کے گستاخ ہیں۔ یہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتے ہیں، دشمن ہیں، اسی لیے وہ تبرہ کرتے ہیں لعنت بر دشمنان علی۔ آئیے سب سے پہلے ہم مل کر سیدنا علی کے دشمنوں پہ لعنت کریں۔ حضرت علی کا جو بھی دشمن ہے اس پر اللہ کی انگنت بار لعنت ہو۔ اہل تشیع کے پڑھے لکھے لوگ میری اس گفتگو کو غور سے سنیں۔ اہل سنت میں سے کوئی بھی، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، اہل سنت میں سے کوئی بھی حضرت سیدنا حسین کا گستاخ اور بے ادب ہو۔ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اس شخصیت کی گستاخی کیسے کی جا سکتی ہے جسے گھٹی میرے نبی نے لگائی ہو؟ اس کے کان میں آذان میرے نبی نے کہی ہو؟ ذرا میرے ساتھ ساتھ چلیں گے آپ۔ جس کا نام میرے نبی نے رکھا ہو؟ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت حسین کا نام رکھا تھا حرب؟ کیا نام ہے؟ حرب کا معنی ہے جنگ، لڑائی۔ جس طرح کا اپنا ذہن ہے نا، جنگجو ہے، بہادر ہے، دلیر ہے، شجاع ہے، تلوار چلانے کا دھنی ہے، میدان جنگ کا شاہ سوار ہے، اسی ذہنیت کے مطابق بیٹے کا نام رکھا حرب۔ میرے آقا نے فرمایا حرب نہیں حسین۔ گھٹی میرے نبی نے لگائی۔ تھوڑا سپیکر نہیں ٹھیک، انہاں پیسے تھوڑے کو زیادہ لینے تے چلدا چلدا کوئی نہیں۔ انہیں گھٹی میرے نبی نے لگائی، کان میں آذان میرے نبی نے کہی۔ اور آواز ہی بند ہو گیا، اب میں اپنے گلے کے زور سے بولوں گا۔ گھٹی میرے نبی نے لگائی، کان میں آذان میرے نبی نے کہی، حسین نام، زور سے بولو، زور سے بولو، میرے نبی نے رکھا۔ اور اگر ایک روایت پہ اعتماد کروں تو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو سب سے پہلی غذا جو سیدنا حسین کے پیٹ میں پہنچی وہ میرے نبی کا لعاب تھا۔ آپ نے ان کے منہ میں لعاب ڈالا،
इजाजत दे दो तो थोड़ा सा मौजू से सैड मार जाऊं, थोड़े सा मार जाऊं। मेरे नबी का लुआब कोई मामूली लुआब है जो हजरत हुसैन के पेट में आया। ये लुआब नबी कड़वे कुएं में डाल देता था तो कड़वा कुआं भी मीठा हो जाया करता था। ये लुआब मामूली लुआब नहीं, ये हजरत अली की आंख पे लगा। आया ज़हन में कि को नहीं आया? फिर वो आंख सारी जिंदगी नहीं दुखी और फिर यही लुआब अबू बकर की एड़ी पे लगा। अगला जुमला तुम कहो। फिर क्या हुआ? जहर का असर। उलमा बैठे, मैं तो एक कम इल्म सा आदमी हूं। ये जो गार का वाक़या है ना कि सुराख थे, बंद किए, एक सुराख रह गया, उसमें एड़ी रख दी, इसका जिक्र हदीस में कोई नहीं। समझ आ रही है आपको? इसका जिक्र हदीस में, ये तारीख में आया है, सीरत और तारीख की किताब है। अगर हदीस में जिक्र होता तो मेरी जुर्रत है कि मैं लब कुशाई करूं। तारीख एक ऐसा मौजू है, उसे आप यूं समझ लें या यूं समझ लें, जैसे मर्जी समझ लें। इसको कैसे, अगर बात आपको पसंद आएगी तो हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कहेंगे। यहां लगेगी आपको ये बात, यहां लगेगी। लोग कहते हैं सांप ने डंग मारा, सांप ने डंग मारा। बंदियालवी कहता है नहीं, जब मेरा नबी इस गार में आया तो सांप मेरे नबी के चेहरे पुरनवार को देखने के लिए बेकरार हुआ। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी के चेहरे तक आना चाहता है ना, अबू बकर के कदम चूम के आ। पहले अबू बकर के कदम चूम, फिर मेरे तक पहुंच। जिन्होंने अबू बकर से मोहब्बत नहीं करनी, उन्होंने मोहम्मद करीम से भी मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली ग़िज़ा मेरे नबी का लुआब था जो सैयदना हुसैन के पेट में आया, और एक रिवायत में आया मेरे आका हजरत हुसैन को झोली में उठा के उनकी जबान को अपने मुंह में लेकर इस तरह चूसा करते थे जिस तरह अरब के लोग खजूर की गुठली चूसा करते हैं। मैं फिर अहले तशय्यो को मुखातब करना चाहता हूं। तुम्हें तुम्हारे उलमा और जाकिरीन ने बताया अहले सुन्नत हुसैन से दुश्मनी करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, उनके फजाइल बयान नहीं करते। आज अहले सुन्नत के नुमाइंदा इज्तिमा में बंदियालवी हजरत हुसैन की एक अजमत को बयान करने लगा है जो तू सारी जिंदगी बयान नहीं कर सकता, तेरे बस में भी नहीं है। मैं बयान करूंगा, मैं बयान करूंगा, अहले सुन्नत बयान करेंगे, लेकिन आप मेरे साथ साथ चलेंगे। हजरत हुसैन को घुट्टी मेरे नबी ने लगाई, कहो बेशक। उनके कान में आजान मेरे नबी ने कही, उनका नाम मेरे नबी ने रखा, उनके मुंह में लोआम मेरे नबी ने डाली, उनकी जबान को मेरे नबी ने चूसा, उन्हें मेरे नबी ने अपने कांधे पे सवार किया, कांधे पे सवार किया। उलमाए किराम है, ये हजरत हुसैन की फजीलतें, ये हजरत हुसैन की रिफातें, ये हजरत हुसैन की बुलंदियां, ये हजरत हुसैन की अजमतें सानवी दर्जे की हैं। सानवी समझते हो? दूसरे दर्जे की ये अजमतें दूसरे दर्जे की हैं। घुट्टी मेरे नबी ने लगाई, अजान मेरे नबी ने कही,
کاندھے پہ میرے نبی نے سوار کیا. حضرت حسین کی یہ ساری عظمتیں ثانوی درجے کی ہیں, دوسرے درجے کی ہیں. سن اہل سنت کے مبلغ سے, حضرت حسین کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ وہ میرے محمد کا صحابی ہے. یہ حضرت حسین کی سب سے بڑی عظمت ہے. کیوں بھائی؟ کل قیامت کے دن رشتوں پر, برادریوں پر نجات ہوگی؟ رشتے ہماری شریعت نے اور میرے نبی نے یہ بت اپنے پاؤں کے نیچے راؤنڈ ڈالے تھے. برادریاں, قومیات, میری فلاں قوم ہے, فلاں کمی ہے, میں چودھری ہوں, میں مل آنر ہوں, میرے پاس دولت ہے, مال ہے, حسن ہے, جمال ہے. میرے نبی نے اسے پاؤں کے نیچے راؤنڈ ڈالا. رب نے کہا کہ ہم نے برادریاں اس لیے بنائی ہیں کہ تمہاری آپس میں پہچان ہوتی رہے, ورنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک معزز کون ہے؟ متقی. مومنو, متقیو, وہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے. برادریاں, قومیت, صوبہ, شہر, میرے نبی نے یہ بت توڑ دیے تھے. کتنے لوگ میری بات کو سمجھیں گے؟ کبھی کبھی میں اشارے میں بات کیا کرتا ہوں, اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. ذات کا ہاشمی ہے. قوم کیا ہے؟ زور سے بولو. پھر میرے نبی کا چچا ہے, پھر میرے نبی کا پڑوسی ہے. چہرہ آگ کے شعلے کی طرح چمکتا ہے. میرے نبی کا سکا چچا, پھر ہاشمی, پھر قریشی, پھر میرے نبی کا پڑوسی. آسمان سے رب نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب, تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ کے جہنم میں جا پڑے جن ہاتھوں سے تو میرے محمد کو پتھر مارا کرتا ہے صلی اللہ. رشتہ داری, برادری, قومیت, اس بت کو میرے نبی نے توڑ دیا تھا. اور نوجوانوں بولو, حجۃ الوداع کا خطبہ یاد ہے؟ میرے نبی کا تاریخی خطبہ یاد ہے؟ لا فخر لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی ولا لاسود علی الاحمر. کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر, کسی کالے کو گورے پر, کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں الا بالتقوی. الا, شریعت نے فضیلت کا معیار قومیت کو قرار دیا یا تقوی کو قرار دیا؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ سمجھ جاؤ گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. میں پہلی دفعہ آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں, پہلے آیا تو ہوں ایک دفعہ یہاں, شاید آپ نے پہلی مرتبہ مجھے سنا ہو, فیس بک پہ ضرور سنا ہو. قومیت, برادری, رنگ روپ فضیلت کا معیار نہیں. ادھر دیکھ, رنگ کا کالا ہے. تو زور سے بولو یار, زور سے. رنگ کا کالا ہے, ہونٹ موٹے, کنبا کوئی نہیں, قبیلہ کوئی نہیں, برادری کوئی نہیں, دولت کوئی نہیں, مال کوئی نہیں. کون ہے؟ شاباش شاباش, کون ہے؟
مسجد میں داخل ہوتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم جیسا بندہ کہتا ہے ہمارا سردار آ گیا ہے. رب نے حبشے سے اٹھایا. جملہ ایسا بولوں گا آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے. حبشے سے اٹھایا, پھر منڈیوں میں بکوایا, پھر مکے میں پہنچایا, پھر میرا رب بلال کو میرے نبی کے قدموں میں لایا, میرے نبی کے قدموں میں لایا. اور جب بلال میرے نبی کے قدموں میں آیا تو بلال کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا کے رکھ دیا. نعرے ذرا گھٹ یار, پسند آ جائے تو سبحان اللہ. اے نعرے محاذہ تے چنگے لگے. علامہ اقبال بولا, علامہ اقبال نے کہا چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا, چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا, حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لایا. وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے, کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے. اور گڑی حبیب اللہ والو تو عاشق مزاج کوئی بندہ نہیں, ستم کے مزے, اور ستم کے بھی مزے ہوتے ہیں. کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے. ہمارے اہل سنت کے ہاں بات کروں گا یہاں جا کے لگے گی. ہمارے اہل سنت کے ہاں برادری, رشتہ داری, قومیت, نسل, ذریت, رنگ, روپ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ایمان تقوی حیثیت رکھتا ہے. اور اگر تجھے ضد ہے کہ نہیں برادری, رشتہ, اس کی وجہ سے عظمتیں ملتی ہیں, تو پھر بندیالوی کہتا ہے حضرت علی کے گھر میں میرے نبی کی ایک بیٹی تھی, عثمان کے گھر میں 2 بیٹیاں. پھر حضرت عثمان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا؟ اس کے گھر کتنی بیٹیاں ہیں؟ 2 بیٹیاں. زور سے بولو. یہ ہم اہل سنت کا مسئلہ. اہل تشیع کی کتابوں میں, اصول کافی میں, حیات القلوب میں, تحفۃ العوام میں, تجھے کسی نے تیری کتابیں کھول کے نہیں دکھائیں؟ تحفۃ العوام تو تیرے گھر میں بھی موجود ہے. اسے کھول, خدا کے لیے اسے کھول, اس میں پڑھ. درود ذکر وہاں اللہ رقیہ بنت محمد, اللہم صلی علی ام کلثوم بنت محمد. یہ تو عوام میں بھی لکھا جو ہر گھر میں موجود ہے. میرے نبی کی 4 بیٹیاں. زور سے بولو. علی کے گھر کے داماد خاتون جنت ہے, اور 2 بیٹیاں کس کے گھر ہیں؟ زور سے بولو, زور سے بولو. کسی نے نہیں کہا ہوگا, بندیالوی کہے گا جب دوسری بیٹی کا انتقال ہو گیا نا ام کلثوم کا, اور حضرت عثمان پریشان ہوئے کہ نبوت سے رشتہ ٹوٹ گیا دامادی والا, میرے نبی نے عثمان کی پریشانی کو دیکھا اور فرمایا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور مرتی چلی جاتی, عثمان میں 100 کی 100 تیرے نکاح میں دیتا. یہ جو علماء بیٹھے ہیں یہ بھی بیٹیوں والے ہوں.
آپ میں جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے بھی بیٹیوں والے بولو اور سچ بولو، جتھے دھی جہاں بیٹی کی شادی کی ہو، داماد ہو ظالم، تیری بیٹی کو روز پیٹتا ہے، مارتا ہے، باپ کو گالیاں نکالتا ہے، کھانا صحیح نہیں دیتا، تنگ کرتا ہے، دوئی دھی بھی اٹھائی دیں دی ہو، شاباش شاباش، دوسری بیٹی وہی دیتے ہو، اور اگر وہ رشتہ لینے آ جائیں آپ کہیں گے وہ ہکو بہو کرو، جیڑی ٹھڈ پائی نے نا پہلی سادی دھی نال، وہ ہکو بہو کرو، اور یہاں میرا نبی کہتا ہے میری 100 بیٹیاں ہوں۔ کیا بات، کہوں ایک جملہ، یار آپ سست معلوم ہو رہے ہیں، یہ تو بڑا جذباتی سا جلسہ ہے، تو سارے یار فریجے چ لگ گئے ہو۔ میرا جملہ پسند آیا تو سبحان اللہ کہو گے؟ سسر اور داماد جو ہے، داماد اس کو ہماری پنجابی میں جوائی کہتے، جوائی، اور سسر کو سورا، یہ ہماری کہوں جملہ، یہ جملہ میری 100 بیٹیاں ہوتی، مرتی چلی جاتی، عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس نے سینے وچ داماد نے ٹھڈ پا دیتی ہوگی۔ شان محمد مصطفیٰ، شان جامعۃ القرآن ہے، ناشر القرآن ہے، ناشر القرآن ہے، ورنہ تو قرآن کو جمع میرے نبی نے خود کیا تھا، اپنی نگرانی میں کیا تھا۔ اگر میرے نبی کے دور میں قرآن جمع نہ ہوتا تو صحابہ حافظ کس کے تھے؟ اگر جمع ہی نہیں ہوا تو حافظ کس کے تھے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ بھی ایک سازش ہے شین کی، یہ سازش ہے بھئی حضرت عثمان نے جمع کیا اور علی کی فضیلت نکال دی اور اپنے مطلب دیا ہے کام، یہ ایک سازش کیا گیا، انہوں نے جمع نہیں کیا۔ قرآن اس موجودہ ترتیب میں رب کا حکم پا کے آمنہ کے لال نے خود جمع کیا تھا، اور اس میں تحریف ممکن نہیں ہے۔ حضرت حسین کی سب سے بڑی عظمت کیا ہے؟ زور سے بولو، یہ عظمت ہے۔ آپ کہیں گے اس کی کوئی دلیل، بندیالوی کہے گا دلیل یہ ہے کہ بعد میں آنے والی امت مل جائے، تابعین بھی جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی، تبع تابعین بھی جنہوں نے تابعین کی زیارت کی، ائمہ مجتہدین بھی مل جائیں، امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، یہ سارے مل جائیں، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابن حجر، ابن کثیر، رازی، صاحب جلالین، سارے محدثین، سارے مفسرین، ائمہ مجتہدین، علماء بھی، اتقیاء بھی، اصفیاء بھی، شہداء بھی، شیخ عبد القادر جیلانی بھی، با یزید بستامی بھی، معین الدین چشتی بھی، یہ ساری امت مل کر
एक दूसरे के ऊपर खड़ी होती चली जाए। हुसैन के कदमों के हाथ नहीं तकबीर हमारे हुसैन, हमारे हुसैन प्यारे हुसैन, प्यारे हजरत हुसैन क्यों मिली से बोलो और ईमान की मुझे जहन्नम की काम करा दे। अभी कहा मेरे आका ने कहा अभी तो मैंने की उजागर करना इस तू बद के की आखना जे इससे क्या कहना है। फरमाया और कितने लोग पहुंचे, कितने लोग पहुंचे और रानी जिसने मुझे देखा जहन्नम की आग उस पर भी हराम है, और जिसने मेरे देखने वालों को देखा जहन्नम की आग उन पर भी। ये तो मैंने लफ्जी तर्जुमा किया, एक खतीबाना तर्जुमा करना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। पसंद आए तो कहना बंदियाल भी अच्छी अच्छी बात कहे। और रानी मेरे आका ने फरमाया ईमान की हालत में जिस बंदे ने पुरनवार जहन्नम उस पर भी हराम है, और जिसने मेरे हबशे के बिलाल को देखा उस पर भी हराम, उस पर भी हराम। और लोगों है कित्थे मेरे नबी ते कित्थे बिलाल दा चेहरा, कोई निस्बत ही नहीं। इनका चेहरा देखने वाले कलमा पढ़ने लगते हैं, इनके चेहरे को देखने वाले कहते हैं सन काबे दे रब दी कसम है ये चेहरा झूठे का तो नहीं हो सकता। कहां मेरे नबी का चेहरा और कहां बिलाल का चेहरा। तवज्जो है आपकी मेरी तरफ। जो मैं एक एक जुमला कह रहा हूं इस पर मैं पूरी एक एक तकरीर कर सकता हूं, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट करके आगे चलता जा रहा हूं। कित्थे मेरे नबी का चेहरा, कहां बिलाल का चेहरा। मेरे नबी का चेहरा वो चेहरा है कि फर्श पे बैठकर चेहरा आसमान की तरफ उठा देता है तो रब किबले तब्दील करके रख देता है। कद नरा तकल्लुब वजहिक फिस समा फला नुवल्लियन्ना का किबलतन। तो हजरत हुसैन की सबसे बड़ी अजमत क्या है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। मुझे एहसास है वक़्त का, हो सकता है मेरे बाद भी कुछ उलमा ने बयान करना हो। लोग कहते हैं हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु कातिब वही नहीं थे, उनकी फजीलत में कोई हदीस नहीं, वो पहले बहरी बेड़े का मुजद भी नहीं, वो पहले इस्लामी बहरी लश्कर का सालार भी नहीं, कातिब वही भी नहीं, कोई खिदमात नहीं, दीन के लिए कोई खिदमात नहीं। बंदियालवी कहता है मुआविया की कोई फजीलत साबित ना हो, मुआविया की एक ही फजीलत काफी है कि वो मेरे नबी का सहाबी है, वो मेरे नबी का सहाबी है। तेरे दिल पे छा गया
छा गया। शान अमीर मुआविया, शान अमीर मुआविया। लोगों ने बड़े चक्कर चलाए, ये फतह मक्का के दिन मुसलमान हुए, डर के मुसलमान हुए, और जिन्होंने कहा पहले मुसलमान हुए फिर छुपा के रखा ईमान को, फतह मक्का के दिन इजहार किया। उलमाए किराम, उमरतुल कज़ा 7 हिजरी में हुआ था। 7 हिजरी में सुलह हुदैबिया के 1 साल बाद सैयदना मुआविया सुलह हुदैबिया के बाद दामन ईमान में आ चुके थे। और बंदयालवी तारीख से साबित नहीं करेगा, बुखारी से साबित करेगा। तुम तारीख के बलबूतों पे नाचते फिरते हो, फुला मौर्रिख ने यूं लिखा है और फुला मौर्रिख ने यूं लिखा है। ये नहीं पड़ेगा कि बुखारी ने क्या लिखा है। सुना, उम्रतुल कज़ा मेरे नबी ने किया, बैतुल्लाह का तवाफ कर लिया, सफा मरवा की साई होने लगी। 7वें चक्कर पर मेरे नबी मरवा पहुंच गए। मरवा पहाड़ी पर मेरे नबी बैठे हैं। एक काम रह गया है, हिजामत करवाना। यह काम रह गया है। कैंची मेरे नबी के हाथ में है। हजरत अबू बकर भी मौजूद, हजरत उमर भी मौजूद, हजरत उस्मान भी मौजूद, हैदर करार भी मौजूद, तला जुबैर भी मौजूद। मेरे नबी की आवाज आई, मुआविया को बुलाओ। कहां है मुआविया? बुखारी में सहाबा कहते हैं कि मरवा पर मेरे नबी के बाल मुआविया ने कुतरे थे, काटे थे। यह हज्जतुल विदा का वाकया नहीं हो सकता। वहां मेरे नबी ने किरान किया था। वहां इजामत मरवा पे नहीं होती, मिना में होती है। वहां मेरे नबी ने सर मुंडवाया था, कतरवाया नहीं था। यह उम्रतुल कज़ा 7 हिजरी हिजामत करने वाला मुआविया अगर ईमान को छुपाया होता तो मरवा पे बैठ के मेरे नबी की हिजामत करता। तुमने जुल्म किया इस शख्सियत के साथ, तारीख ने ज्यादती की है इस शख्सियत के साथ। फिर मुआविया ने वो बाल संभाल लिए, मेरे नबी के नाखन उतारे, वो भी संभाल लिए। बोलो जोर से, बोलो जोर से। नबी पाक ने कुर्ते 2 पहने हुए हैं। मुआविया कहने लगे, या रसूलल्लाह, आज 2 कुर्ते। मेरे नबी ने अपने जिस्म से लगा हुआ है कुर्ता भी उतार के मुआविया को दे दिया। और सुन रहे हो कि कौन नहीं सुन रहे? तुम्हें इस तरह समझ नहीं आएगी। मदीना देख के आते हो, रोजे की जालियां देख के आते हो, ओद की पहाड़ी देख कर आते हो, खंदक देख के आते हो, तो यहां आके कहते हैं और मेरी किस्मत देखो, मेरी आंखों ने रोजे की जाली देखी, तेरा सर आसमान पे जा लगता है। सिर्फ रोजे की जाली देखकर उस मुआविया पे तबर्रा करता है जिसके पास मेरे नबी के बाल भी थे, नाखन भी थे। उस पर तू तबर्रा करने लग जाता है। जो मेरे नबी के साथ मुसाफा किया करता था, मेरे नबी के साथ मुआनका किया करता था, सवारी पर मेरे नबी के पीछे बैठा करता था, पीछे बैठ के आगे आगे बढ़ के अपना सीना और पेट नबूवत की पीठ के साथ लगा देता था। और मेरे आका पूछते थे, मुआविया तेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा मेरी पीठ से टकरा रहा है? या रसूल अल्लाह, मेरा सीना। मेरे नबी ने सवारी पर दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा अमली हो इल्मन व हिल्मन। मौला मुआविया के सीने को
इल्म से भी भर दे, हौसले से भी भर दे। मोहन के तेरी बेटी का निकाह पढ़ाने आ जाए तेरा मुर्शिद, तेरा पीर निकाह पढ़ाने आ जाए, तेरा सिर आसमान डाल जा लगदा, लोगों को बताता फिरता है मेरी धी का निकाह मेरे मुर्शिद ने पढ़ाया था, और जिनकी बेटियों के निकाह मोहम्मद अरबी ने पढ़ाए थे उन पर तू तनकीद करता फिरता है। तेरे बाप का जनाजा बड़ा आलिम पढ़ा दे तो तेरा सर आसमान पे जा लगता है, और जिनके जनाजे आमना का लाल पढ़ाया करता था उन पे तू तबर्रे करता फिर, उनके लिए तेरे दिल में मैल है। हजरत मुआविया ने ये बाल संभाल ली, नाखन भी संभाल, आखिरी वक्त आया, अल्लाह अकबर, आखिरी वक्त आया, वसीयत करते हुए फरमाया ये मेरे नबी के बाल हैं, बाल मुबारक, नाखन मुबारक, मेरे मरने के बाद जब मुझे कफना चुको तो नबूवत का कुर्ता मेरे सीने पे रख देना, और ये बाल थोड़े थोड़े कतर के कुछ मेरे मुंह में, कुछ मेरी आंखों में, कुछ मेरे नथनों में, कुछ मेरे कान में रख देना। रब पूछेगा मुआविया क्या लाए हो, तो मैं कहूंगा तेरे मोहम्मद की निशानियां अपने साथ लेके आया। मैंने मुआविया को क्यों माना? मैं अहले सुन्नत हूं, मैं अहले सुन्नत हूं, और मुझे हसनैन करीमैन से प्यार है, सबको यार, आपको भी प्यार है, हजरत अली के घराने से आपको भी प्यार है, हमें भी प्यार है। मैंने मुआविया को क्यों माना? के बाद खिलाफत पे कौन बैठा था? हजरत हसन, ये हजरत अली के बेटे हैं, बड़े बेटे हैं। कितने महीने खिलाफत की? 6 महीने। कितने महीने? वो जो साथी थे वो सारे कौन थे? अब्दुल्ला इब्ने सबा थी, वो जो मुसलमानों को लड़ा के इनकी कुव्वत कमजोर करना चाहते थे, जिन्होंने हजरत उस्मान को शहीद किया था, हजरत उमर को शहीद किया था, हजरत अली को शहीद किया था। उन्होंने कहा हसन मुआविया से जंग न करें। फरमाया हां कर लेते हैं, तैयारी करो, चलो, कुछ चले ना। तो उन्होंने मुआविया की तरफ कासिद भेजा कि अगर हम मुआविया को जिंदा गिरफ्तार करके तेरे पास ले आए तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हजरत हसन को पता चला कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। ये मेरे साथी हैं, मेरा सौदा करने वाले, अगर किसी शीन को मेरे इस हवाले पर एतराज हो, क़यामत की सुबह तक तुम्हें इजाजत है, मुझे तलब करो, मेरे गिरबान को पकड़ो, यहां नहीं पकड़ सकते हो, कल क़यामत के दिन भी हाजिर हूं। तुमने क्या सलूक किया हजरत हसन के साथ? उनकी रान में खंजर मारा, उनके नीचे से मुसल्ला खींचा, उन्हें या मुजल्लल मोमिनीन कहा। हजरत हसन को जब समझ आई कि ये हमें लड़वाना चाहती हैं, हजरत हसन ने सैयदना मुआविया को पैगाम भेजा, मैं तुझसे सुलह करना चाहता हूं। नारे तकबीर। हजरत मुआविया ने फरमाया किस शर्त पर? हजरत हसन ने कहा अपने हिस्से की खिलाफत भी तुझे देना चाहता हूं। और सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? जुठलाए दुनिया का कोई आदमी मेरे इस हवाले को, इसीलिए मैं
اہل تشیع کے سنجیدہ لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں، سنو اس حوالے کو۔ کتاب کا نام ہے رجال کشی، 3 صدی کا عالم ہے، اس کا صفحہ 101 ہے، اور یہ سین نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے، اٹھاؤ رجال کشی۔ مجھے کہو گے میں سرگودا سے اس کا فوٹو کروا کے تمہیں بھیج دوں گا، لیکن تمہارا کوئی عالم اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اپنے حصے کی خلافت بھی تیرے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معاویہ نے سفید کاغذ بھیجا، دستخط کر کے جیڑیاں شرطاں دل چاندیاں نہیں لکھ لے، وہ بھی سنو کہ آگے سن سکتے ہو تو سنا۔ جو اہل سنت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت معاویہ کے بارے میں دل کے اندر میں رکھتے ہیں، میں انہیں آج بتانا چاہتا ہوں معاویہ کون ہے، معاویہ کون۔ یہ بیعت ہوئی، حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں بھائیوں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کوفے آئے نہیں، حضرت حسن نے کہا آپ کیوں کوفے آئیں گے، میں دمشق آ کر تیرے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ ایک حوالہ یاد کر لو، یہی ایک حوالہ یاد کر لو، دنیا کا کوئی شین تمہاری اس بات کا جواب نہیں دے سکے گا۔ ہمیں بھی مطمئن کرو، ہمیں بھی مطمئن کرو۔ یہ دمشق اعلان ہوا، سارا دمشق مسجد میں اکٹھا ہو گیا، نبی کے شہزادے آئے۔ اگلی بات پھر بتاؤں، حضرت حسن نیچے بیٹھ گئے اور معاویہ کو منبر پہ بٹھا دیا۔ کس نے بٹھایا؟ یا جھٹلا اس حوالے کو؟ حضرت حسن معاویہ کو منبر پہ خطیب ہوا، حسن اٹھئے، فبایع معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیجئے۔ فقام، حضرت حسن کھڑے ہوئے، حضرت معاویہ کے ہاتھ پر کیا کی؟ اس حوالے کومنٹ مجھے نہیں نکالنی، میں دیکھتا رہتا ہوں تمہارے کومنٹ میں گالیاں نہیں نکالنی۔ یزیدی ہیں، علی سے بغض ہے، علی کے دشمنوں پہ لعنت۔ میں نے شروع میں کہہ دیا علی کے دشمنوں پر زور سے کہو، حسنین کریمین کے دشمنوں پر لعنت، سیدہ فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت، سیدنا حسین کے قاتلوں پر لعنت، حسین کو شہید کیا ان پر، زور سے بولو، زور سے بولو۔ کومنٹ میں گالیاں نہیں نکالنی، گالیاں نکالنا شریف لوگوں کا کام نہیں ہوتا۔ جن کی رگوں میں شریف باپ کا خون دوڑتا ہو اور جنہوں نے باحیا ماں کا دودھ پیا ہو، وہ گالی سے بات نہیں کرتے، دلائل سے بات کرتے ہیں۔ دلیل سے بات کر۔ رجال کشی کے اس حوالے کو جھٹلا حوالے کو، پھر خطیب یا حسین، حسین اٹھو، بیعت کرو۔ فقاما، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی معاویہ کے اگلی سنو، بڑی مدت پہلے یہ رجال کشی دیکھی تھی،
لیکن میں جو لفظ عربی کے پڑھ رہا ہوں نا، مجھے اپنے حافظے پہ اعتماد ہے، میں بالکل وہی لفظ پڑھ رہا ہوں۔ پھر خطیب نے کہا قوم، حضرت حسن کی فوج کا کمانڈر، حضرت حسن کی فوج کا کمانڈر، قوم یا کیس فبایے، اب ذرا سنیے گا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، الحسین، حسین کیس نے دیکھا، کبھی کبھی آنکھیں بڑی باتیں کرتی ہیں، کبھی کبھی آنکھیں بڑی باتیں کرتی ہیں، فالتفت کیس الی الحسین، گویا کہ کہنا چاہتے ہیں تساں بیعت کر لئیے، کل تک میں تلوار چک کے لڑدا رہا، من رہن دیو، میری بیعت ضروری ہے، تم دونوں بھائیوں نے کر لیے۔ حضرت حسین کی طرف دیکھا، قال الحسین، آپ سب کو معاویہ سے محبت ہے تو پھر کہو نا، فقال الحسین، حسین نے کہا قم یا کیس، کیس اٹھو، فبایے، معاویہ کی بیعت کرو، فإنہ امامی، فإنہ امامی، فإنہ امامی، یہ میرا امام ہے۔ تو یہاں کشی والے نے تھوڑی سی ڈنڈی ماری، بریکٹ میں لکھا یعنی حسن، یہ میرا امام ہے یعنی حسن، یعنی اس نے بریکٹ میں ڈنڈی ماری کہ امامی سے مراد معاویہ نہیں بلکہ، میں نے کہا ڈنڈی مار لئی، بندیالوی پھر مانا کرنے لگا ہے، بولو تو صحیح یار، معاویہ بندیالوی پھر مانا کرنے لگا ہے۔ حضرت نے کہا ایس اٹھو، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، جس کو میرے بڑے بھائی جو میرا امام ہے، جس کو اس نے امام مانا ہے، اس کو کتاب کو کہ آگ لگا دے، یا پھر معاویہ پہ تنقید کرنی چھوڑ دے۔ زور سے بولو، زور سے۔ تمہیں یہ پتہ ہے، علماء کو تو پتہ ہے، تمہیں یہ پتہ ہے شین کے نزدیک امام غلطی نہیں کرتا، نہیں کرتا، خطائے اجتہادی بھی نہیں کرتا۔ وہ ایک بریلوی مکتب فکر کے عالم جیل میں پڑے ہوئے، صرف اتنے جملے پر کہ فاطمہ سے خطائے اجتہادی ہو گئی۔ خطائے اجتہادی میں تو ثواب ملتا ہے، اور جس نے ابو بکر کو کافر کہا اس کو جہاز پہ چڑھا کے لندن بھیج دی۔ یہ ہمارے ملک کا حال۔ تیرے نزدیک امام غلطی نہیں کرتا، گناہ بھی نہیں کرتا، خطا بھی نہیں کرتا، بھولتا بھی نہیں۔ چل میں نے ایک منٹ کے لیے تیرا یہ مسلک مان لیا، تیرا امام غلطی نہیں کرتا، غلطی نہیں کرتا، تو پھر تو بھی میری مان، جس معاویہ کو تیرے دو معصوم اماموں نے اپنا امام مانا ہے، تو بھی اس معاویہ کو امام مان، ورنہ ہمیں مطمئن کر، حضرت خلافت کیوں چھوڑی، معاویہ سے سلوک کیوں کی، ہمیں بھی اس کا جواب دے۔ آج کمنٹ کرتے رہتے ہو معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی تھی، معاویہ نے عمار ابن یاسر کو شہید کیا تھا، معاویہ نے فلاں صحابی کو شہید کیا تھا، معاویہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی، تو آج یہ ساری نکتہ چینیاں کرتا رہتا ہے۔ حضرت علی کے بیٹے کو ان باتوں کا پتہ نہیں تھا، حضرت علی کے بیٹے کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے میرے باپ سے جنگ کی ہے، آج تین پتہ لگا۔ حضرت حسن کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے میرے باپ کی بیعت نہیں کی، آج تجھے پتہ چلا ہے۔ اور لوگوں نے حضرت معاویہ کو اس لیے مانا ہے کو میرے
حسین کریمین ہم تو ان کے محب ہیں جن سے بڑا زبردست جملہ بولنے لگا جس معاویہ سے ہو میں اس معاویہ سے جنگ نہیں کرتا سے جنگ نہیں کرتا جس سے میرے نبی کے نواسے نے صلح کی ہو میں اس معاویہ سے جنگ نہیں کرتا معاویہ کی ایک ہی خوبی کافی ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے